السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا نام زبیر ہے۔ آج پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگوں نے پارٹ 1 دیکھی اور پارٹ 2 دیکھی۔ جیسے آپ لوگوں نے پارٹ 2 میں دیکھا، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک آئے، محفل ساری تکبیر سے گونج اٹھی۔ ایسے ہوتا ہے اسلام کا دفاع، یہ سچا مجاہد ہے۔ اس کے آنے کے بعد ہمارے جسم کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس کی تقریر سننے کے بعد بڑا سکون آ رہا تھا۔ جیسے یہ تقریر چھوڑ کے گئے، عوام تالیوں سے گونج اٹھی۔ چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں سامعین سے درخواست کروں گا کہ صبر کا مظاہرہ کریں، مجلسی آداب کا لحاظ رکھیں تاکہ مذاکرات جاری رہ سکے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر ولیم کیمبل کو کہ وہ اپنا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک کو پیش کریں۔ ڈاکٹر نائک نے کچھ حقیقی مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ میں متفق نہیں ہوں ان کے جوابات سے قرآن کے حوالے سے علقہ اور مدغہ کے متعلق۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ان کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے۔ سو ہر شخص گھر جا کر اس کے متعلق خود غور و فکر کرے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ کسی ایسے شخص سے نہیں ملے جو زہر پینے کی آزمائش سے گزرا ہو۔ میں ایسا شخص پیش نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو پہلے ہی خدا سے جا ملا ہے، لیکن میرا ایک دوست ہیری ریڈ کلف، اور وہ ایک قصبے میں رہتا تھا مراکش کے جنوب میں، اور اس کے جاننے والوں میں سے ایک شخص جو کہ غالباً اس کا دوست تھا، اس نے اسے مدعو کیا دوپہر کے یا رات کے کھانے پر، اور اس نے اس کی بیوی اور اس کے بیٹے کو بھی بلا رکھا تھا۔ پس جب ہیری نے جانے کی حامی بھر لی تو کوئی شخص آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کہا وہ تمہیں زہر دے دے گا، لیکن وہ چلے گئے۔ ہیری نے اسی آیت کو یاد کیا جو آپ نے پڑھی ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو جانا چاہیے کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا۔ پس وہ گیا، اس نے انتظار کیا کہ شاید وقت مل جائے جب وہ زہر آلود کھانا لا کے ادھر ادھر ہو جائے گا تو وہ زہر آلود کھانے کو غائب کر دے گا، لیکن اتنا وقت نہ تھا، اور وہ پھنس گیا اور اس نے کھا لیا۔ اور وہاں پر اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی، لیکن اس نے کچھ زیادہ نہیں کھایا۔ وہ جانے سے پہلے بیٹے کو گھر پر کھلا چکے تھے۔ ہیری نے خوب کھایا، اور اس رات ہیری کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا اور اس کو خون کی الٹیاں آئیں، لیکن وہ زندہ رہا۔ 2 دن کے بعد اس نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ بندہ آیا اور اس نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ ہیری نے شکریہ ادا کیا دعوت کا۔ میرا خیال ہے میں آپ کو ایک مثال تو دے سکتا ہوں کم از کم۔ خیر، آپ نے کہا کہ یسوع مسیح صرف یہودیوں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جاؤ صرف یہودیوں کے پاس، اور تم ہرگز بے دینوں کے پاس مت جانا۔ جی ہاں، خود قرآن بھی کنواری مریم کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بات گھما رہا ہے، یہ زہر پینے سے ڈر رہا ہے۔ اگر یہ سچا ہے تو زہر پی کر دکھائے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں کسی مت کو نہیں جانتی۔ سورہ نمبر 19 آیت نمبر 21 میں پھر یہ کہتی ہیں کہ یسوع لوگوں کے لیے نشانی ہوں گے اور رحمت ہے ہماری طرف سے۔ متی 4 باب 9 آیت میں ہے، ایک خاتون آئی اور اس نے یسوع کے قدموں کو مس کیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں کہیں بھی بائبل کی تبلیغ کی جائے گی، اس پوری دنیا میں جو کچھ اس عورت نے کیا بتایا جائے گا۔ متی کی انجیل باب نمبر 28 میں جب یسوع آسمان کی طرف واپس جانے والے تھے، انہوں نے کہا کہ جاؤ پوری دنیا میں اور تبلیغ کرو بائبل کی۔ لیکن یہ تضاد نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ صرف یہودیوں کے پاس جاؤ، کیونکہ یہودیوں کو دیا گیا تھا ایک خصوصی موقع۔ یہ کہانی ہے، یہاں بائبل میں
کہانی شاید کہنا غلط ہو، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ یسوع انجیر کے درخت کے پاس آئے۔ پچھلے 3 سالوں سے اس درخت کو پھل نہیں لگا تھا، اور یوں کسی نے کہا کیا میں اسے اکھاڑ پھینکوں؟ اور پھر یسوع نے جواب دیا کہ نہیں، اسے 1 سال تک رہنے دو، یہ بارآور ہوگا اور دیکھنا اس پر پھل لگیں گے۔ یہ ایک تمثیلی حکایت تھی اسرائیل کے متعلق۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو 3 سال تک تبلیغ کی اور آدھا سال اور کی، اور پھر کچھ اور تمثیلیں بھی ہیں جو انہوں نے بیان کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ رحمت تم سے لے لی جائے گی اور دے دی جائے گی بے دینوں کو۔ ڈاکٹر نائک نے دن کی بات کی ہے اور عرصے کی بات کی ہے۔ دن سے مراد بائبل میں ایک بہت لمبا عرصہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ 24 گھنٹے ہی ہوں جیسا کہ ڈاکٹر بکائی نے اپنی کتاب میں اصرار کرنا چاہا۔ تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس سے مراد وقت کا لمبا عرصہ ہی تھا، اور یہ وہ مسائل ہیں جن کی انہوں نے نشاندہی کی ہے، اور میں ان سے انکار نہیں کرتا، اور میرے پاس کوئی خاطر خواہ جوابات نہیں ہے، لیکن میں بات کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بات کا اقرار کر رہا ہے، حق گرج کے رہتا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بہت مزہ آئے گا، ابھی وہ اپنے بس میں نہیں ہے۔ انہوں نے 2 قسموں کے نمک کے متعلق بات کی، میٹھا پانی اور نمکین پانی۔ میں متفق نہیں ہوں ان کی وضاحت سے، اور یہاں قرآن کہتا ہے، اور اللہ نے 2 آزاد چھوڑے ہیں، پانی کے 2 دھارے جو ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جسے وہ پامال نہیں کرتے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں رکاوٹ کے لیے لفظ برزخ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے درمیانی وقفہ، کوئی خلا، کوئی وقفہ، رکاوٹ یا پتلی نالی وغیرہ۔ یہی اطلاع سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں دی گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس نے بہتے ہوئے پانی کے 2 دھاروں کو آزاد چھوڑ رکھا ہے۔ ان میں ایک تو پانی خوش ذائقہ اور میٹھا ہے، جبکہ دوسرا نمکین اور تلخ، اور ان کے درمیان اس نے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی، ایک حد فاصل جسے عبور نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ حد فاصل پیش کرتا ہے 2 الفاظ کو جسے عبور کرنا منع ہے، ایک ہی نوعیت کے ہیں۔ ایسا عربی میں اس وقت کہا جاتا ہے جب زیر بحث معاملے پر زور دینا ہو۔ لفظ ہجر کا مطلب ہے ممنوع، منع کیا گیا، جسے روکا گیا۔ یہ سب الفاظ وسیع معنی رکھتے ہیں، اور دوسرا حرف جو کہ فعل کی آخری فاعلی صورت ہے، ایسی تیسری فاعلی صورت معنیت جن کا ایک ہی مطلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظی اعتبار سے کوئی اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتا ہے، اس خدا نے ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دی، ایک ممنوع حد فاصل۔ ڈاکٹر بکائی نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے وہ مانتا ہے کہ نظروں سے غائب ہوتے ہی یہ دھارے باہم مل جاتے ہیں۔ ایک سائنسدان دوست نے اس کا تبصرہ کیا اور کہا اتنی سی بات ہے کہ تلخ اور تازہ پانی علیحدہ علیحدہ کیے گئے ہیں۔ دریا کا بہاؤ سمندر کے پانی کو دھکیل دیتا ہے، مگر یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حرارت اور توانائی کے اصولوں کے عین مطابق ملنا ایک غیر ارادی فعل ہے اور فوری عمل ہے۔ صرف رکاوٹ ہی تسلیم شدہ ہے۔ یہ بہت لمبا وقت لیتا ہے ان مقداروں کے ملنے میں، اور میرے پاس بھی اس معاملے میں ایک چھوٹی سی مثال موجود ہے۔ میرا ایک دوست تھا تیونس میں، وہ عادی تھا، اس کو عادت تھی شکار کرنے کی، آکٹیپس کے۔ سو میں وہاں چلا گیا اور میں نے کشتی سے باہر چھلانگ لگائی اور ادھر ادھر تیرنے لگا، اور عین اسی جگہ پر ایک چھوٹی سی کھائی آئی، اور پانی کا اوپر والا حصہ بہت ٹھنڈا تھا اور نیچے والا پانی گرم تھا۔ میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اوپر کی سطح ٹھنڈی اور نیچے کی سطح گرم، اور میں نے محسوس کیا ٹھنڈا پانی تو دریا کے اوپر سے آ رہا تھا، نمکین پانی چونکہ بھاری ہوتا ہے، پس نمکین بھاری گرم پانی نیچے والی سطح پہ تھا اور ہلکا ٹھنڈا پانی اوپر والی سطح پہ تھا۔ لیکن یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں۔
ڈاکٹر نائک نے زبانوں کی بات کی ہے اور یقیناً میں اس قابل نہیں ہوں کہ جواب دے سکوں ان زبانوں کا جو بولی جاتی ہیں انڈیا میں انڈیا کی زبانوں کا جواب دینے سے قاصر ہوں، امریکہ میں بھی، بس اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے امریکہ اور انڈیا میں۔ تاہم جس حصے کی انہوں نے بات کی ہے بائبل کی کہ شاگردوں کو زبانیں دی گئی تھیں معجزے کے طور پر، لیکن کئی ایسی زبانیں تھیں جن کے متعلق اس وقت جو لوگ وہاں تھے وہ جانتے تھے، وہ اتنی کمزور زبانیں نہ تھی کہ انجانی کہلاتی۔ اگر کوئی شخص اسپین سے آتا ہے تو شاگرد اس سے بات کرتا اسپین کی زبان میں، اگر کوئی اور شخص آتا ترکی سے تو کوئی دوسرا شاگرد اس سے بات کرتا اس کی اپنی زبان ترکی میں۔ اور اب میں بات کروں گا وہ چیز دینے کی جس کی تیاری کی ہے، اور بات کروں گا گواہیوں کے بارے میں۔ تو رات میں خدا نے موسیٰ کو بتایا کہ سچے پیغمبر کی جانچ کا ذریعہ یہ ہوگا کہ اس کی پیشن گوئی سچی ہوگی۔ الیاس کی مثال کا تذکرہ کچھ یوں ہے قرآن۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو اسے غلطیاں بتائی تھیں وہ اسے چھوڑ کر پیشن گوئی میں گھس چکا ہے۔ میں وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا تب تک بارش نہیں ہوگی جب تک میں نہیں کہوں گا۔ بس 6 ماہ گزر گئے، بارش نہ ہوئی، 1 سال گزر گیا، بارش نہ ہوئی، تیونس میں سال گزر گیا مگر بارش نہ ہوئی، پھر 2 سال گزر گئے، بارش نہ ہوئی، 3 سال، 3.5 سال، اور پھر الیاس بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا ہمارے درمیان ایک مقابلہ ہوگا، اور وہ کرمل کے پہاڑ پر گئے اور ان کے درمیان مقابلہ ہوا، بادشاہ ہار گیا۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ الیاس کو واضح طور پر فتح نصیب ہوئی، اور پھر الیاس اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے اور بارش کے لیے دعا کی اور خوب بارش ہوئی۔ یہاں الیاس پہلی گواہی ہے، جب انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہوگی جب تک میں نہ کہوں، یہ پہلی گواہی ہے۔ جب خدا نے بارش برسائی، جب الیاس گھٹنوں کے بل گر گیا تو اس وقت خدا خود دوسری گواہی تھا۔ ایک اور مثال اشعیاء 750 قبل از مسیح میں یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، ان کی پیشن گوئی تھی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، اور پھر سائرس انہیں واپس لایا۔ سائرس کون؟ سائرس 250 سال کے بعد فارس کے ایک بے دین بادشاہ سائرس نے یہودیوں کو اسرائیل میں واپس بھیج دیا، فلسطین کے مقام پر، اور سائرس کا ایک آستانہ ہے لندن میں جو اس کا بیان کرتا ہے۔ بس کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یسوع کی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں؟ کیا یسوع نے معجزے دکھائے؟ یسوع نے پیشن گوئیاں کی؟ ہم ریاضیاتی مطالعہ کریں گے ان پیشن گوئیوں کا، اسے نظریہ امکانات کہا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں، اور ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ پیشن گوئیاں اتفاقاً پوری ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ فرض کریں کہ ڈاکٹر نائک کے پاس 10 شرٹیں ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس ایک لال شرٹ بھی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ صبح وہ لال شرٹ پہن کے آئیں گے، اور صبح وہ ایسا ہی کرتے ہیں، تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ میں نبی ہوں؟ تو میرے دوست یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ سب اتفاق کے طور پر ہوا ہے۔ اور فرض کریں کہ ڈاکٹر سیموئل کے پاس 2 جوڑے جوتوں کے ہیں اور 1 جوڑا سینڈل کا ہے، بس اس سے اگلے دن میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں ڈاکٹر نائک پہنیں گے سرخ شرٹ، اور پھر میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ڈاکٹر سیموئل سینڈل پہنیں گے، اور ڈاکٹر سبیل احمد کے پاس 5 ٹوپیاں ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پگڑی باندھیں گے۔ سو ایسے کتنے واقع ہوں گے کہ یہ سب باتیں سچ ثابت ہوں اتفاق سے؟ او کدھر گیا؟ خیر کوئی بات نہیں، آپ ضرب دیں 1/10 کو 1/5 سے، کو 1/3 سے، آپ 1/150 حاصل ہوئے۔ یہ اتفاقاً ہوگا، میرا اسے خوش قسمتی سے پا لینا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سلائیڈ پروجیکٹر کو تھوڑا نیچے کر دیا جائے؟ میرا مطلب ہے کہ اسکرین کو نیچے۔ وقت کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم تذکرہ کریں گے 10 پیشن گوئیوں کا، اور پھر ایک جس کا شمار ہم نہیں کریں گے کیونکہ اسے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی پیشن گوئی
یہ ہے پہلی پیشن گوئی یرمیہ نبی کی 600 قبل از مسیح کی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا بول رہا ہے؟ یہ حق کی گرج ہے جو باطل کے حوصلے خطا کر دیتا ہے کہ یسوع مسیح داؤد کے سلسلہ نسب سے ہوں گے۔ ایسے دن آنے والے ہیں، خدا نے کہا کہ میں داؤد کے لیے ایک نیک دوست وجود میں لاؤں گا، ایسا بادشاہ جو دانش مندی اور عدل و انصاف سے حکومت ملک میں چلائے گا۔ اسے آقا یہوہ یا یاقباس کہا جائے گا۔ اس کی تکمیل ہوئی 6 ماہ میں جب جبرائیل کو کنواری مریم کے پاس خدا کی طرف سے بھیجا گیا۔ فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو نہیں مریم، حوصلہ رکھو، تم خدا کی طرف سے حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنم دو گی۔ اس کا نام یسوع ہوگا اور وہ عظیم ہوگا، وہ عظیم تر کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند تعالیٰ اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، ایسی سلطنت جس کا کوئی خاتمہ نہ ہوگا۔ اور فرشتے نے ان سے کہا، ایک مقدس روح تمہارے پاس آئے گی اور ایک عظیم تر ہستی کی طاقت تم پر سایہ کرے گی، اس لیے جو بچہ پیدا ہوگا وہ مقدس کہلائے گا۔ سو داؤد پہلے تو ایک چھوٹے سے خاندان سے تھے، لیکن جب وہ بادشاہ بننے اور ان کے خاندان کی کوئی پہچان بن گئی تو ہر کسی کو یہ معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کا کوئی 5واں امزاد بھی ہے۔ سو میرا یہ گمان ہے کہ ہر 200 میں سے ایک یہودی کا تعلق کہیں نہ کہیں سے داؤد کے خاندان میں سے ضرور ہے۔ اور دوسری پیشن گوئی ایک سدا بہار حکمران کی پیدائش ہے بیت لحم میں، میکا 750 قبل از مسیح میں، لیکن بیت لحم کے قبیلے غیر معروف یسی سے جو یہودا کی نسل میں کم جانے پہچانے ہوں گے۔ میرے لیے ایک شخص ہوگا جو اسرائیل کا حکمران بنے گا، جس کا حسب و نسب بہت قدیم ہوگا اور اس کی تکمیل۔ اگرچہ یوسف اور مریم اس زمانے میں نازرت میں رہائش پذیر تھے، قیصر اگسطس کے حکم پر یوسف کو مریم کو بیت لحم سے اپنے آبائی قصبے میں لے جانا پڑا۔ ان دنوں جب پہلی اسم نویسی ہوئی تو یوسف بھی گلیل سے گیا، نازرت کے شہر سے یہودیہ میں، داؤد کے ایک شہر میں جس کا نام بیت لحم تھا، کیونکہ وہ داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہاں پر مریم نے اپنے پہلوٹے بیٹے کو جنم دیا۔ یہ پیدا ہونے کا اتفاق کیوں کر ہوا بیت لحم میں؟ تقریباً 2 ارب لوگ پیدا ہوئے اس پوری دنیا میں میکا سے لے کر اب تک، اور 7,000 بیت لحم میں رہتے ہیں۔ اس طرح ہر 280,000 میں سے ایک بیت لحم میں پیدا ہوا۔ تیسری پیشن گوئی ایک پیغمبر راستہ ہموار کرے گا مسیح کے لیے۔ یہ کام ملاکی کے ذریعے ہوا، باب 3 آیت 1 400 قبل از مسیح میں۔ خبردار، میں ایک پیغمبر بھیجوں گا جو میرا راستہ ہموار کرے گا۔ جس آقا کی تمہیں تلاش ہے وہ اچانک اس کی عبادت گاہ میں آ جائے گا۔ میزبانوں کا آقا یہ کہتا ہے کہ خانقاہ کے جس پیغمبر سے تمہیں خوشی ہوگی دیکھو وہ آ رہا ہے۔ یہ پیشن گوئی اگلے روز پوری ہوئی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اور یحییٰ بن زکریا نے یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور کہا، دیکھو یہ ہے خدا پر نثار ہونے والا جو دنیا کے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ یہ وہی ہے جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا جس کا مقام و مرتبہ مجھ سے پہلے ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے پہلے موجود تھا۔ اس امر سے قرآن بھی متفق ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 39 تا 41 میں کہا گیا ہے، یحییٰ آئے گا جو کہ خدا کے کلمہ کی سچائی کی گواہی دے گا، جس کا نام یسوع مسیح ہوگا جو مریم کا بیٹا ہوگا۔ کہیے کتنے رہنماؤں کا نقیب ان سے پہلے آیا؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ میں تو کہہ سکتا ہوں کہ 1000 میں سے کوئی ایک ہی ہوگا جس کا نقیب پہلے آیا۔ ایک چوتھی پیشن گوئی، مسیح بہت ساری نشانیاں اور معجزے پیش کریں گے۔ اشعیاء 750 میں ہم پڑھتے ہیں، خوف زدہ دل والوں سے یہ کہہ دو کہ وہ خوف زدہ نہ ہو اور تقویت پکڑے، تمہارا خدا آئے گا اور تمہیں بچائے گا۔ پھر اندھوں کی آنکھیں کھلیں گی اور بہروں کی کانوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ تب لنگڑے ہرن کی طرح چھلانگے لگائیں گے اور گونگوں کی زبان خوشی سے پکار اٹھے گی۔ تکمیل۔ بائبل اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ یسوع مسیح نے بہت سارے معجزے دکھائے۔ بائبل 4 پیغمبروں کا ذکر کرتی ہے جنہوں نے بہت سارے معجزے دکھائے، موسیٰ، ایلیاں، الیشا اور یسوع مسیح۔ یسوع واحد ہستی ہیں جنہوں نے پیشن گوئی میں مذکور 4 قسم کے معجزے دکھائے۔ بعض اوقات انہوں نے سب کو شفا یاب کیا جو بھی ان کے پاس آئے۔ بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 1,24,000 نبی تھے،
ہم اس تعداد کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ یسوع مسیح اپنی انفرادیت میں یکتا تھے 1,24,000 سے۔ اور پانچویں پیشن گوئی، ان نشانیوں کے باوجود ان کے بھائیوں کے خلاف تھے۔ داؤد کے ایک زبور میں 1000 قبل از مسیح میں کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا اجنبی بن گیا اور اپنی ہی بیٹوں کے لیے نامرود ہوں، اور یوحنا میں کی تکمیل ملتی ہے۔ سو اس کے بھائیوں سے کہا یہ گھر یہودی لے جاؤ، یہاں تک اس کے بھائی اس کو نہیں مانتے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حکمران کتنے اقتدار اس کے خلاف رکھتے ہیں؟ بہت سے بادشاہوں کا تھا ان کے اقتدار ہوگا، اس لیے یہ کہیں کہ 5 میں سے 1 یا شروع میں 20 کے بھگت ہوں گے۔ اور چھٹی پیشن گوئی یہ زکریا نے دی 520 قبل مسیح میں، بھرپور خوش مناؤ یہودا کی بیٹی، شور کرو یروشلم کی بیٹی، دیکھو تمہارا بادشاہ تمہارے پاس آ رہا ہے، وہ منصف اور نجات دہندہ ہے، بڑی سادگی سے اور ایک گدھ پر سوار ہو کر۔ تکمیل، اگلے ہی دن ایک ہجوم باہر آیا زیتون کی کچھ شاخیں لیے ہوئے، اسے ملنے کے لیے آیا نعرہ تحسین لگاتے ہوئے، رحمت ہو اس پر جو اپنے آقا کے نام پر آیا، رحمت ہو بنی اسرائیل کے بادشاہ پر۔ یسوع کو ایک جوان گدھا ملا اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ یسوع مسیح نے صرف گدھے کا انتخاب سواری کے لیے کیا، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غیر معمولی بات، لیکن وہاں لوگوں کا ہجوم تھا اور ہجوم آگے بڑھنے لگا اور ان کی عزت و تکریم کی اور کہا رحمت ہو اس پر جو اپنے آقا کے نام پر آیا۔ تو بتائیں کتنے حکمران یروشلم میں آئے اور کتنے حکمران گدھے پر سوار ہو کے یروشلم میں آئے؟ آج کل کے دنوں میں تو وہ مرسیڈیز پر آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا 100 میں سے 1 حکمران ایسا ہو سکتا ہے۔ 7ویں پیشن گوئی، یسوع مسیح ہیکل کی تباہی کے لیے خبردار کرتے ہیں اور انہوں نے خود یہ پیشن گوئی کی۔ سو یسوع نے یہ بات بتائی غالباً 30 عیسوی میں، اور یسوع جب اپنی ہیکل سے باہر جا رہے تھے تو ان کے شاگرد نے ان سے کہا استاد دیکھیں کیا خوبصورت پتھر ہیں اور کیا خوبصورت عمارتیں ہیں۔ اور یسوع نے اسے کہا کیا تم یہ عظیم عمارتیں دیکھ رہے ہو؟ ان کا ایک بھی پتھر ایسا نہیں ہوگا جو بربادی کا شکار نہ ہو۔ تکمیل، 40 سال بعد 70 عیسوی میں جنرل ٹائٹس نے طویل محاصرے کے بعد یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ ٹائٹس چھوڑ دینا چاہتا تھا عبادت گاہوں کو، لیکن یہودیوں نے انہیں آگ لگا دی، کیونکہ یہودیوں کے لیے بغاوت کرنا اور شکست کھانا معمول بن گیا تھا۔ پس میں نے کہا تھا امکان 5 میں سے 1 ہے۔ 8ویں پیشن گوئی میں مسیح یسوع کو مصلوب کیا جائے گا۔ داؤد کے زبور میں لکھا ہے 1000 قبل از مسیح میں، برے لوگوں کے گروہ نے میرے گرد گھیرا ڈال رکھا ہے، انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں چھلنی کر دیے ہیں۔ داؤد نے اس طرح وفات نہیں پائی تھی، بلکہ وہ تو اپنے بستر پر فوت ہوئے تھے، ان کے ہاتھ اور پاؤں کسی بھی طرح چھلنی نہیں ہوئے تھے۔ لوکا کی انجیل میں تکمیل کے متعلق بیان ہے کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے جس کا نام ہے کھوپڑی، اور انہوں نے یسوع کو مصلوب کیا بدکاروں کے ساتھ، ایک ان کی دائیں طرف تھا اور ایک بائیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگوں میں سے 1 کو مصلوب کیا گیا؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ 10,000 میں سے 1۔ پیشن گوئی 9ویں، وہ آپس میں بانٹ لیں گے اس کے ملبوسات اور اس پر کرہ ڈالیں گے۔ ایک بار پھر داؤد کا قول ہے انہوں نے میرے کپڑے آپس میں بانٹ لیے اور لباس کے لیے آپس میں کرہ ڈالا۔ یہاں یوحنا تکمیل بتاتا ہے باب نمبر 19 میں، جب سپاہیوں نے یسوع کو سولی پر چڑھایا تو انہوں نے ان کے کپڑے لے لیے، ان کے 4 حصے کیے، ہر ایک کے لیے 1 حصہ، صرف ان کا زیر جامہ باقی رہا۔ یہ کپڑا بالکل انسلا تھا، ایک ہی بنائی میں بنا گیا اوپر سے نیچے تک۔ چلو اس کے ٹکڑے نہیں کرتے، کرہ نکالتے ہیں کہ یہ کون لیتا ہے۔ تو کتنے مجرم ایسے ہوں گے جن کا لباس انسلا ہو؟ آپ خود ہی اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ 100 میں سے 1۔ دسویں پیشن گوئی، اگرچہ وہ معصوم ہے مگر موت کے بعد وہ مکار اور دولت مندوں میں شمار کیا جائے گا۔ اشعیاء نے کہا 750 قبل از مسیح میں اسے موت کے بعد امیروں اور مکاروں والی جگہ قبر ملی، اگرچہ اس نے اپنی زندگی میں کسی قسم کا تشدد نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی کو اپنی زبان سے دھوکہ دیا، لیکن اس کا شمار حد سے تجاوز کرنے والوں میں ہوا۔ متی نے اس کی تکمیل دی، انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو بھی مصلوب کیا۔ شام ہوتے ہی ایک امیر آدمی ارمیتیا سے وہاں پہنچا جس کا نام یوسف تھا اور یسوع کا شاگرد تھا۔
اس نے पिलातुस के पास जाकर यसू की लाश मांगी। यूसुफ ने लाश को लेकर एक महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। मौत की सजा पाने वालों में कितने लोग मासूम होंगे? मैंने कहा था कि 10 में से 1 आदमी। और कितने मासूम लोगों या मुजरिमों को दफनाया गया अमीरों के साथ? मैंने कहा था 100 में से 1 आदमी। ये तो 1000 में से 1 हुआ। अब आखिर में हतमी पेशन गोई, मरने के बाद वो मुर्दों ही में से जी उठेगा। अशाया में दोबारा बयान है क्योंकि उसका नाता दुनिया से टूट चुका था, सो वो मर गया। अगर खुदा ने उसकी जिंदगी को गुनाहों का चढ़ावा बनाया, ताहम वो अपनी बकिया नस्ल को देखेगा और उसकी मुद्दत को तूल देगा। बस ये एक पेशन गोई हो चुकी थी कि वो मुर्दों में से दोबारा जिंदा होगा। लूका ने हमें बताया कि यीशु खुद उनके दरमियान खड़े हुए और उनसे कहा कि तुम सब पर सलामती हो। और फिर पालूस ने हमें पहला करंथियों 15वें बाब में बताया, यीशु पतरस पर जाहिर हुए और फिर 12 शागिर्दों पर। इसके बाद 500 से ज्यादा अपने दीनी भाइयों से एक ही वक्त में मिले, जिनमें से ज्यादातर अब भी जिंदा हैं। फिर याकूब से मिले जो निस्बती भाई था, फिर तमाम नुमाइंदों से। लेकिन ये कुछ ऐसी बात नहीं जिसको आप अहमियत दें। तो आइए अब हम आदाद और शुमार का जायजा लें। दुनिया भर में कितने लोगों में से कोई एक आदमी ऐसा होगा जो तमाम तर पेशन गोइयां पूरी करे? इसका जवाब तमाम तर अंदाजों को ज़रब देकर लिया जा सकता है। सारे आदाद और शुमार को बयान करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, ताहम जवाब 2.78 ज़रब 10 ज़रब 28 सिफर। आइए इस अदद को और आसान और मुख्तसर करें। 1/28 में से 1। दुनिया में पैदा होने वाले इंसानों की कुल तादाद के मुतालिक सही अंदाजा 88 बिलियन के लगभग है, जो कहा जाएगा 11वें का 10वां हिस्सा। दोनों आदाद को तकसीम करने के बाद दुनिया में आज तक किसी ऐसे इंसान का वजूद खुशकिस्मती से पूरी की पूरी 10 पेशन गोइयों की तकमील का इम्कान 1 से 10वें से 17वें हिस्से तक, जैसा कि यहाँ है, यानी 17 सिफरों वाला अदद। आइए कोशिश करके अंदाजा लगाएं। अगर आप रियासत टेक्सास को $1 के सिक्के से 1 मीटर तक या 3 फुट की गहराई तक ढांप दें तो इनमें से एक सिक्के पर मखसूस निशान लगा दिया जाए और फिर मैं आपसे कहूं इस पूरी रियासत टेक्सास में जाओ और मतलूबा सिक्का तलाश करके यहां लाओ। यह आपकी खुशकिस्मती होगी कि आप सिक्का तलाश करके यहां ले आएं। दूसरे अल्फाज में ऐसा कोई इम्कान नहीं। मुझे थोड़ा सा मसला है, जरा रुकें। अभी और पेशन गोइयां हैं जो जाहिर करती हैं दाऊद नबी या इशाया नबी, जो कि पहली निशानी है। खुदा का तकमील साबित करना दूसरी निशानी है। और खुदा ने यीशु के शागिर्दों को तौफीक दी कि वो इसको लिखें। और ये सबूत बताते हैं कि बाइबल सच्ची है, खुदावन यहोवा की तरफ से। बाइबल में है कि यीशु आए खुदा की तरफ से और कफारा अदा किया हमारे गुनाहों का, जो कि अच्छी खबर है। कुरान में सख्त खबर है। सूरह नहल 16:61 में लिखा गया है कि अगर अल्लाह लोगों की गलतियों की वजह से उनको पकड़ता तो वो जमीन पर एक भी जी रूह को न छोड़ता। मसला यह है, कुरान बहुत वाज़े बयान करता है कि हत्ता कि वो लोग जिन्होंने अच्छे अमाल किए हैं उनको भी हो सकता है से तसल्ली दी गई है। यहां लिखा गया है सूरतुल कसस सूरह 28 आयत 67 में, जो शख्स अपने किए पर पछताएगा और ईमान के साथ नेक अमाल लाएगा, शायद वो नेक लोगों में से एक हो। सूरत तहरीम में लिखा है, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से तौबा करो खुलूस नीयत के साथ, शायद वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। इस आयत में खुलूस नीयत के साथ तौबा करने वालों के लिए कहा गया है। यहां पर सूरत तौबा में लिखा है, अल्लाह की मसाजिद में सिर्फ वही लोग इबादत कर सकते हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं और इबादत का हक अदा करते हैं और खैरात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। और शायद यही वो लोग हैं जो कि हिदायत याफ्ता हैं। इख्तितामिया उदास कर देने वाला है। अगर एक शख्स ईमान नहीं रखता तो वो यकीनन दोज़ख में जाएगा, लेकिन अगर वो ईमान रखता है आखिरत पर तो वो अल्लाह के हुजूर उसके रहमो करम का मोहताज है। ना कोई सिफारशी है ना कोई दोस्त। वो सिर्फ उम्मीद कर सकता है कि गालिबन शायद वो भी बख्शे जाने वालों में से हो। ये एक सख्त खबर है। जबकि लुगत में मौजूद, लुगत में एक मुतरजिम कुछ यूं तर्जुमा करता है, मुमकिन है, हो सकता है, शायद, गालिबन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है, इंग्लिश से अरबी वाली में आसान का तर्जुमा है हो सकता है। शायद ये सच हो, लेकिन ये सख्त है।
اور دوسری طرف بائبل میں اچھی خبر ہے. یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میری بندگی کی جائے، بلکہ میں تو تمہارے گناہوں کے لیے جان دینے آیا ہوں. ایک اور آیت نمائندے پالوس کی طرف سے کہتی ہے کہ اگر تم اپنے منہ سے اقرار کرو کہ یسوع تمہارے آقا ہیں اور اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے، بس تمہاری نجات یقینی ہے، سیدھی ہے. یہ تو بہت خوبصورت اور اچھی خبر ہے. آپ نے میرے ساتھ پڑھی تکمیل شدہ پیشن گوئیاں، یہ ثبوت ہے. تقریباً 500 لوگوں نے یسوع کو دیکھا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے. بہت ساری ایسی دریافتیں ہیں جو تصدیق کرتی ہیں بائبل کی. میں ترغیب دیتا ہوں کہ آپ بائبل کا ایک نسخہ لیں اور اس کو پڑھیں. آپ کو ایک اچھی خبر ملے گی آپ کی روح کے لیے. خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو. شکریہ. ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا نمبر ہے. اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سوالوں کا جواب نہیں دیا. دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہتے ہیں. میں اب درخواست کروں گا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ وہ اپنا جواب پیش کریں ڈاکٹر ولیم کیمبل کو. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لا وجدوا فی اختلاف کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ڈاکٹر ولیم کیمبل اور جو دوسرے لوگ یہاں پر ہیں اور میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اسلامی طریقہ کار سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ سب پر. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے صرف 2 کا تذکرہ کیا ہے. ان 22 اعتراضات میں سے جو میں نے کیے، صرف 2. پہلا نقطہ جس کی انہوں نے وضاحت کی، ان کا خیال ہے کہ وہ جو دن لکھے گئے ہیں بائبل میں اسے لیا جا سکتا ہے طویل دورانیے میں. میں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں اپنے بیان میں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں دن کا طویل دورانیہ جو قرآن میں ہے تو آپ 2 مسائل حل کر سکتے ہیں. 6 دنوں کی تخلیق کا مسئلہ اور پہلے دن روشنی آئی اور تیسرے دن زمین، جبکہ بقیہ 4 مسائل ابھی بھی وہی ہیں. پس ڈاکٹر ولیم کیمبل نے پسند کیا یہ کہنا کہ دن طویل دورانیے کے ہیں، اور انہوں نے 6 میں سے حل کی 2 سائنسی غلطیاں. بقیہ 4 غلطیوں سے تخلیق کائنات کے حوالے سے وہ متفق ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ جواب دینا مشکل ہے. اور دوسرا نقطہ جس کا انہوں نے ذکر کیا جو سائنسی آزمائش کے بارے میں ہے، مرکز کی انجیل باب نمبر 16 آیت نمبر 17 اور 18 میں. اور انہوں نے اپنے ایک دوست کے بارے میں کہا جس کا نام ہے ہیری، کیا نام تھا اس کا، مراکش میں اس نے کھائی خسخس. بائبل کہتی ہے کنگ جیمز ورژن اور اسی طرح بین الاقوامی ارشاد جن کا ڈاکٹر ولیم کیمبل نے حوالہ دیا ہے کہ تم پیو مہلک زہر، کھاؤ نہیں پیو. خیر پھر بھی اس کے باوجود میں برا نہیں مناؤں گا اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے مہلک زہر، کوئی بات نہیں. لیکن سوچئے ایک شخص مراکش میں بتاتا ہوں 2 ارب عیسائی ہیں دنیا میں، کوئی ایک بھی آگے نہیں آ سکتا؟ کیا کوئی ایک بھی نہیں 2 ارب میں سے؟ اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر ولیم کیمبل ایک سچے مومن عیسائی تھے. میں نے تو انہیں کہا تھا کہ وہ اس آزمائش سے گزریں، نہ کہ ان کا دوست جو کہ پہلے ہی مر چکا ہے. اور انہوں نے کہا کہ خون منہ سے باہر نکل آیا. ڈاکٹر ولیم کیمبل اور میں بھی اچھے طریقے سے جانتا ہوں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کہ زہر کھانے کی صورت میں خون تو آتا ہے، اور ہم زہر کھانے والے کئی مریضوں کا علاج کرتے ہیں. آزمائش تو یہ ہے کہ آپ کو آگے آنا چاہیے اور یہ سب کچھ کر کے دکھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ غیر زبانیں بولیں. اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کہ اگر اس وقت آپ مرکز کی انجیل باب 16 پڑھیں تو وہ لوگ وہاں ان زبانوں میں بات کرتے تھے جو وہ لوگ جانتے تھے، اور پھر غیر ملکی زبانیں. ڈاکٹر کیمبل یہ نہیں جانتے کہ یہاں بہت سارے ہندوستانی ہیں، یقیناً ان میں گجراتی بھی ہوں گے، مراٹھی بھی، جہاں تک میں جانتا ہوں. اگر میں کہوں کیم چھے، اگر میں آپ سے کسی اور زبان میں کہوں میرکٹ ٹائمل، کوئی جواب نہیں. غیر ملکی زبانیں میرکٹ، کوئی جانتا ہے تامل؟ او ملیالم، میلم،
हाँ बहुत अच्छे। क्या तुम ईसाई मोमिन हो? मैं वहां बैठे शख्स से पूछ रहा हूं, आप मुसलमान हैं? हाँ ठीक है, मेरा ख्याल में किसी ईसाई को ये इम्तिहान पास करना था। यहाँ पर काफी लोग हैं जो गैर मुल्की जुबानें जानते हैं। आपको क्या करना है, उनसे बात करनी है। जैसे आपका नाम क्या है, कैसे हो, मसलन कैफ आलूक अरबी में जैसा आप जानते हैं, नई जुबानें जो कि आपको नहीं आती, और आप मेरी बात को साबित करें। और अभी तक भी मुझे एक भी ऐसा ईसाई नहीं मिला कि किसी एक ने भी मेरे सामने ये इम्तिहान पास किया हो, उन हजारों ने जिन्हें मैं जाती तौर पर मिला, और मेरे ख्याल से ये 1001 भी हो सकती है डॉक्टर विलियम कैम्बल के मिलने के बाद। उन्होंने 2 एतराजात का जिक्र किया। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने जवाब नहीं दिया मेरे 20 एतराजात का, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया पेशनगोइयों के बारे में। पेशनगोइयों का क्या ताल्लुक है कि साइंस के साथ बाइबल में? क्या पेशनगोइयां मयार हैं? अगर पेशनगोइयां मयार है तो फिर नॉस्ट्रेडम किताब एक बेहतर किताब मानी जानी चाहिए। नॉस्ट्रेडम किताब को बेहतरीन कहना चाहिए, यानी अल्लाह की किताब। ऐसा नहीं है। उन्होंने नजरिया मुमकिनात की बात की। नजरिया मुमकिनात की तशरीह के लिए आप उसका मौजना कुरान के साथ कैसे कर सकते हैं? साइंसी हकायक के साथ। मैं अपनी वीडियो कैसेट का हवाला दूंगा। क्या कुरान अल्लाह का कलाम है? ये वीडियो कैसेट बाहर दस्तयाब है। मैंने साइंसी एतबार से यह साबित किया है हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं नजरिया मुमकिनात को। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने पेशनगोइयों को बुनियाद बनाकर बहस की। अगर मैं चाहूं तो कोशिश करके इनको गलत साबित कर सकता हूं। उसने अपनी सारी तकरीर में बस पेशनगोइयों का हवाला दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ही अल्फाज में सारे जवाब दे दिए। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इन्हें बहस को जारी रखने के लिए दुरुस्त मान लेता हूँ, मुस्बत रद्द अमल अपनाते हुए कि जो भी पेशनगोइयां उन्होंने बताई वो दुरुस्त थी, सिर्फ दलाल देने की खातिर। लेकिन इनमें से एक भी नामुकम्मल पेशनगोई हो तो फिर पूरी बाइबल के लिए यही सबूत काफी है कि अल्लाह का कलाम नहीं है। मैं आपको फहरिस्त दे सकता हूँ नामुकम्मल पेशनगोइयों की। अगर आप पैदाइश की किताब पढ़ें, बाब नंबर 4 आयत नंबर 12, इसमें लिखा है खुदा ने काइन को बताया तुम कभी भी सुकूनत पजीर नहीं होगे, तुम मारे मारे फिरोगे। कुछ आयत के बाद पैदाइश बाब नंबर 4 आयत नंबर 17 में लिखा है कि काइन ने एक शहर बसा लिया, गैर तकमील शुदा पेशनगोई। अगर आप पढ़े यर्मिया बाब नंबर 36 आयत नंबर 30, वो कहती है यहू याकीन जो के बाब है यहू याकीन का, दोनों में से कोई एक भी तख्त पर नहीं बैठ सकेगा। दाऊद के तख्त पर कोई भी बैठने के काबिल नहीं होगा यहू याकीन के बाद। अगर आप दूसरा सलातीन बाब नंबर 24 आयत नंबर 6 को पढ़ें, उसमें है यहू याकीम जब मर गया तो तख्त पर यहू याकीन बैठ गया। और यहाँ पर देखें गैर तकमील शुदा पेशनगोई एक ही काफी है सबूत के लिए ये खुदा का कलाम नहीं है। और भी तफसीलात हैं। अगर आप पढ़ें हिस्कियल में बाब नंबर 26, इसमें लिखा है कि मैं सूरिया के शहर को तबाह कर दूंगा। हमें पता चलता है सिकंदर आजम वो हस्ती थी जिसने सूरिया को तबाह किया। गैर तकमील शुदा पेशनगोई। यसाया बाब नंबर 7 आयत नंबर 14 में है कि पेशनगोई है कि कोई ऐसा शख्स आएगा जो एक कुंवारी के यहाँ पैदा होगा, उसका नाम अमैनुअल होगा। ये हवाला देते हैं ईसाई कि ये भी ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है जो कुंवारी के यहाँ पैदा होंगे। इब्रानी जुबान का एक लफ्ज अमला जिसका मतलब कुंवारी नहीं जवान खातून है। कुंवारी के लिए इब्रानी जुबान में लफ्ज बेतुल्ला है जो कि यहाँ नहीं है। यहाँ तक कि हम मान लेते हैं, मसलतन हम मान लेते हैं कंवारी कंवारी, हाँ यही सही, कोई बात नहीं। ये आयत कहती है कि वो मैनुअल कहलाएगा। बाइबल में कहीं भी ईसा अलैहिस्सलाम को मैनुअल नहीं कहा गया। गैर तकमील शुदा पेशनगोई मैं दे सकता हूँ कई एक मुतादिद गैर तकमील शुदा पेशनगोइयां, एक ही काफी है सबूत के लिए कि बाइबल गलत है। मैंने तो चंद का तस्करा किया है। आपके नजरिए के मुताबिक यानी मुमकिनात की रूह से बाइबल खुदा का कलाम नहीं है। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा कि कुरान के मुताबिक एलिया ने जंग जीत ली, बाइबल के मुताबिक एलिया ने जंग हार दी। ये जो कुछ भी है इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल सही है और कुरान गलत है। अगर बयान मुख्तलिफ है बाइबल और कुरान में, आप तो यही समझते हैं कि बाइबल खुदा का कलाम है। अगर दोनों का तज्जिया करना मकसूद हो तो ये भी मुमकिन है कुरान हक पर हो और बाइबल का बयान गलत हो। ये भी मुमकिन है कि बाइबल सही हो और कुरान गलत हो। ये भी हो सकता है दोनों गलत हो, ये भी हो सकता है दोनों सही हो। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम तज्जिया करें कि दोनों में से कौन सी गलत है तो हमें तीसरे फरीक से राब्ता करना पड़ेगा जो मुसलमा हो। इस बिना पर कि बाइबल कहती है एलिया हार गया और कुरान कहता है एलिया जीत गया, इसलिए कुरान गलत है, ये गैर मंतकी है। और डॉक्टर विलियम कैम्बल जवाब देने के बजाय उन साइंसी एतराज़ात का जो मैंने उठाए, मैं तज़किरा करूंगा उन नुकात का जिनका जिक्र मैं नहीं कर सका वक्त की कमी के बाइस। कुछ मजीद नुकात ऐसे हैं 6 या 7 नुकात जिनका उन्होंने जिक्र किया, जिनका इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा तफसील से। उन्होंने कहा कि कुरान कहता है मेरे मुताबिक, और उन्होंने मेरी कैसेट दिखाई भाई शबीर अली के मुताबिक कि चांद की रोशनी मुनक्किस करदा रोशनी है, और उन्होंने इसका हवाला भी दिया। तो हवाला है दोबारा से कुरान में लिखा है सूरतुल फुरकान सूरह 25 आयत 61 में कि वो जात आली शान है जिसने बनाए आसमान में बड़े बड़े सितारे
اور پھر آسمان میں ایک چراغ، سورج اور چاند جو کہ روشنی لیتا ہے، منیر عربی کا لفظ استعمال ہوا چاند کے لیے جو قمر ہے، اس کو منیر یا نور کے طور پر بیان کیا ہے، اس کا مطلب ہے انعکاس روشنی کا، روشنی کا انعکاس۔ عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے سورج کے لیے، الشمس اس کو ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے وحاج کے طور پر، یعنی دیا، اس کا مطلب ہے جلتا ہوا چراغ، چمکتا ہوا عظمت والا۔ اور میں کئی حوالے دے سکتا ہوں، سورۃ النور سورہ نمبر 71 آیت نمبر 15 اور 16، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 اور وغیرہ وغیرہ۔ اور انہوں نے کہا اگر اس کا مطلب روشنی کا انعکاس ہے، اور انہوں نے حوالہ دیا قرآن کا سورہ نور سے، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35 اور 36، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے نور السماوات والارض، جو کہ روشنی ہے آسمان اور زمین کی۔ مکمل آیت تو پڑھیے اور جانیے اس میں کیا لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے اللہ روشنی ہے، نور، وہ کہتی ہیں اللہ روشنی ہے زمین اور آسمان کی۔ یہ ایک ہمہ وقتی روشنی ہے، جیسے ایک تاک اور تاک میں رکھا چراغ، یہاں پر کہاں چراغ، لفظ چراغ یہاں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی روشنی ہے اور یہ روشنی منعکس کرتا ہے، جیسے کہ آپ برقی چراغ دیکھتے ہیں جو یہاں بھی ہے۔ اندرونی روشنی سراج کی طرح ہے، جبکہ اس کو منعکس کرنے والا حصہ چاند کی طرح ہے، یہ روشنی منعکس کر رہا ہے۔ لیمپ یا ٹیوب کی تو اپنی روشنی ہوتی ہے، مگر کسی برقی چراغ کا منعکس کرنے والا حصہ روشنی منعکس کرتا ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحمدللہ اس کے سوا کہ اس کی اپنی روشنی ہے، جیسا قرآنی آیات میں ہے، تاک کے اندر ایک چراغ ہے اور اس چراغ کی روشنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی روشنی ہے، اور اللہ اپنی روشنی منعکس کرتا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمل نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن ہے نور، منعکس کر رہا ہے روشنی، یقیناً قرآن منعکس کر رہا ہے روشنی اور ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب سراج ہے، ہاں وہ ہے، حدیث ہمارے پیارے نبی کی ہم سب کو رہنمائی دیتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے، وہ سراج بھی ہے، الحمدللہ۔ ان کے پاس ہے ان کا اپنا علم، الحمدللہ، ان کے پاس عطا کردہ رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الحمدللہ۔ تو اگر آپ استعمال کرتے ہیں یہ لفظ نور کو، منعکس کردہ روشنی، اور منیر کو بھی یہی، ابھی بھی الحمدللہ آپ ثابت کر سکتے ہیں سائنسی طور پر کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، لیکن یہ منعکس کردہ روشنی ہے۔ دوسرے اعتراضات جو کہ ڈاکٹر ولیم کیمل نے اٹھائے، جو سورہ کہف کے حوالے سے تھے، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 86، کہ ذوالقرنین نے دیکھا سورج غروب ہوتے ہوئے بے نور پانی میں، کثیف پانی میں۔ سوچئے سورج کا غروب ہونا کثیف پانی میں غیر سائنسی ہے۔ عربی کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے یہ ہے وجدہ، مطلب ہے ایسا دکھائی دیا ذوالقرنین کو، اور ڈاکٹر ولیم کیمبل عربی جانتے ہیں، تو وجدہ کا مطلب ہے اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ایسا لگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ کیا ظاہر ہوا ذوالقرنین کو۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ ایک طالب علم جماعت میں کہتا ہے 2 + 2 = 5، تو آپ کہیں گے ذاکر کے مطابق 2 + 2 = 5 ہے۔ میں نے نہیں کہا، طالب علم کہہ رہا ہے 2 + 2 = 5 ہے، میں غلط نہیں، طالب علم غلط ہے۔ یہاں کئی ایک طریقے ہیں، کوشش کر کے اس آیت کا تجزیہ کریں۔ ایک طریقہ یہ ہے محمد اسد کے مطابق کہ وجدہ کا مطلب ہے ایسا لگا، یعنی کہ ایسا لگا ذوالقرنین کو۔ دوسرا نقطہ، جو عربی لفظ مغرب استعمال ہوا ہے، یہ وقت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اسی طرح جگہ کے لیے بھی۔ جب ہم کہتے ہیں غروب آفتاب، تو غروب آفتاب وقت کے معنی میں ہو سکتا ہے۔ اگر کہوں غروب آفتاب 7 بجے ہے، یہ وقت کے لیے استعمال ہوگا۔ اگر کہوں غروب آفتاب مغرب میں ہوگا، تو میں اسے جگہ کے معنی میں لے رہا ہوں۔ تو اس جگہ اگر آپ لفظ مغرب کو وقت کے طور پر لیں تو ذوالقرنین نہیں پہنچے تھے غروب آفتاب کی جگہ، وقت کے مطابق وہ پہنچے عین غروب آفتاب کے وقت۔ تو یہاں مشکل حل ہو گئی۔ مزید برآں آپ انہیں حل کر سکتے ہیں کئی طریقوں سے، یہاں تک کہ ڈاکٹر ولیم کیمل کہیں نہیں، بنیادی تخیر کچھ اور ہی ہے، اس کا مطلب ایسا لگا ہرگز نہیں ہے، یہ تو در حقیقت ایسا ہی ہے۔ قرآن کی آیت میں ہے سورج غروب ہوا کثیف پانی میں۔ آج ہم جانتے ہیں جب ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب، کیا سورج طلوع ہوتا ہے؟ سائنسی اعتبار سے تو سورج طلوع نہیں ہوتا، نہ ہی سورج غروب ہوتا ہے۔ ہم سائنسی اعتبار سے جانتے ہیں کہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، یہ گردش ہے زمین کی جو سورج کو ابھارتی ہے اور اسے غروب کرتی ہے۔ لیکن ابھی آپ ہر روز کے اخبارات میں پڑھتے ہیں، لکھا ہوتا ہے سورج 6 بجے طلوع ہوتا ہے، سورج 7 بجے غروب ہوتا ہے۔ وہ اخبارات غلط ہیں، غیر سائنسی ہیں۔ اگر میں لفظ استعمال کروں ڈیزاسٹر، یہ تباہی ہو گئی۔ ڈیزاسٹر کا کیا مطلب؟ کوئی تباہی جو وقوع پذیر ہوئی ہو۔ یہاں پر ڈیزاسٹر کا مطلب منحوس ستارہ ہے۔ تو جب میں یہ کہوں ڈیزاسٹر، تو ہر کسی کو یہ علم ہوگا کہ میری مراد تباہی سے ہے، نہ کہ منحوس ستارے سے۔
डॉक्टर विलियम कैम्बल और मैं जानते हैं, जो शख्स पागल हो जाए हम उसे लूनाटिक कहते हैं। सही या गलत? मैं तो ऐसे ही करता हूं और मुझे यकीन है कि डॉक्टर कैम्बल भी ऐसे ही करते होंगे। हम उसे लूनाटिक कहते हैं, वो पागल है। क्या मतलब है लूनाटिक का? इसका मतलब है मुतासिर करदा चांद से। लेकिन ऐसे ही जुबान ने बहुत तरक्की की है। इसी तरह से सूरज तुलू होना है असल में ये महज लफ्ज का इस्तेमाल है और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रहनुमाई भी मुहैया की है। उसने इस्तेमाल किया कि हम समझ सके। बस ये तो महज सूरज है, दर हकीकत ये गुरूब नहीं होता और ना ही ये तुलू होता है। तो ये तशरीह तस्वीर को काफी हद तक वाज़ेह करती है कि यानी कुरान की आयत सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 86 किसी भी तरह मुतसादिम नहीं। तरक्की याफ्ता साइंस के साथ ये तरीकाकार है लोगों के बात करने का। उन्होंने जिक्र किया सूरह फुरकान का सूरह नंबर 25 आयत 45 से 46, यानी कि साया बढ़ता है और तूल पकड़ता है, हम इसे साकिन कर सकते हैं। सूरज इसका रहनुमा है और इनकी किताब में लिखा है सूरज हरकत करता है। इस आयत में कहा है कि सूरज हरकत करता है? सूरतुल फुरकान सूरह 25 आयत नंबर 45 से 46 ये नहीं कहती कि सूरज हरकत करता है। और ये अपनी किताब में लिखते हैं, हमने इब्तदाई जमातों में पढ़ा, उन्होंने कहा है कि अपनी गुफ्तगू में कि ये जमीन की गर्दिश की वजह से है। जमीन की साया ऊपर को बढ़ता है और फिर कम होता है, लेकिन कुरान ये कहता है कि सूरज इसका रहनुमा है। आज एक ऐसा शख्स जो कि कभी स्कूल ही ना गया हो वो भी जानता है कि साया सूरज ही से बनता है। हत्ता कि एक आम आदमी जो कि कभी स्कूल नहीं गया वो भी जानता है कि साया सूरज की वजह से बनता है। तो कुरान बिल्कुल दुरुस्त है, ये नहीं कहता कि सूरज हरकत करता है और साया बनता है। वो अपने अल्फाज कुरान में डाल रहे हैं। सूरज रहनुमा है, रहनुमाई करता है। साया बगैर रोशनी के साया होता ही नहीं। आप रोशनी के साए पा सकते हैं, ये एक मुख्तलिफ चीज है, लेकिन यहां जिक्र है उस साए का जो आप देखते हैं, जो हरकत करता है, जो बढ़ता है और कम होता है। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने सुलेमान की वफात का तस्करा किया सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 12 से 14 और कहा कि सोचें एक शख्स छड़ी के सहारे खड़े खड़े मर गए और किसी को पता ना चला, वगैरह वगैरह। कई एक तरीके हैं इसकी वजाहत के। नुक्ता नंबर 1, सुलेमान अलैहिस्सलाम वो खुदा के पैगंबर थे और ये एक मौजज़ा भी हो सकता है जब बाइबल कहती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर सकते थे। ईसा अलैहिस्सलाम कुंवारी के यहां पैदा हुए, जो कि ज्यादा मुश्किल है सोचने के लिए। एक कुंवारी के यहां पैदा होना, मुर्दों को जिंदा करना या फिर छड़ी पर खड़े रहना तवील अरसे तक, कौन सा अमल मुश्किल है? अगर खुदा मोजज़े दे सकता है ईसा अलैहिस्सलाम को, तो क्यों नहीं खुदा मोजज़े दे सकता सुलेमान अलैहिस्सलाम को? मूसा ने समंदर को 2 टुकड़े किया, उन्होंने छड़ी फेंकी, छड़ी सांप बन गई। बाइबल भी ये कहती है, कुरान भी ये कहता है। अगर खुदा उनके लिए कर सकता है तो उसके लिए भी कर सकता है जो लंबे अरसे से छड़ी पर है। कोई बात नहीं, मैं उनको कई जवाबात दे सकता हूं। कुरान ये कभी नहीं कहता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम लंबे अरसे तक छड़ी के सहारे खड़े रहे, कभी नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो जानवर था, हो सकता है कुछ कहते हैं चूंटी, हो सकता है कोई और मखलूक हो जमीन की, और कांटा। मुमकिन है ऐसा हो सकता है शायद कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वो सिर्फ फौत हो गए हो और किसी भी जानवर ने उनकी छड़ी को हिलाया हो, और सुलेमान अलैहिस्सलाम हो सकता है गिर गए हो। लेकिन मैं गुमान करता हूं, इस्तेमाल करता हूं मुतसादिम नुक्ता नजर कुरान से, क्योंकि माजरत के साथ जब आप इस्तेमाल करते हैं मुतसादिम नुक्ता नजर या हमांगी का नुक्ता नजर, वो आयत जिसका मैंने पहले जिक्र किया सूरह निसा सूरह 4 आयत 82 में है, अफला यतदब्बरून अल-कुरान वलौ काना मिन इंदी गैरुल्लाह ला वजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। वो कुरान को संजीदगी से नहीं लेते, अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत सारे तजादात होते। कता नजर इसकी कि आप मुतसादिम हिकमत अमली अपनाएं या हमआहंगी की हिकमत अमली। अगर आप मंतकी हैं तो आप इस काबिल नहीं हो सकेंगे कि एक भी आयत ला के दिखा सकें कुरान से जो मुतदाद हो, ना ही कोई एक आयत जो तस्लीम शुदा साइंस के खिलाफ हो। मैं मुत्तफिक हूं डॉक्टर विलियम कैम्बल से कि सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े रहे तवील अरसे के लिए। जवाब इसी आयत में दिया गया है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए तो जिन्नात ने कहा कि अगर हमें इल्म होता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं तो हम इतनी बड़ी मुशक्कत ना करते। जाहिर करता है हत्ता कि जिन्नात के पास भी इल्म गैब नहीं है, वो इल्म नहीं रखते गैब का, क्योंकि जिन्नात खुद को बहुत अजीम समझते थे। अल्लाह उन्हें सबक दे रहा है हत्ता कि नहीं उनके पास इल्म गैब। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने तस्करा किया है दूध की पैदावार का। सूरह अन-नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में है, पहला शख्स जिसने बताया निजाम गर्दिश खून के मुतालिक
ابن नफीस था। 600 साल बाद नजूल कुरान के और 400 साल बाद इब्न नफीस के विलियम हार्वे ने इसे आम फहम बनाया मगरबी दुनिया के लिए। ऐसा हुआ 1000 साल नजूल कुरान के बाद। खुराक जो आप खाते हैं आंतों में जाती है और आंतों से खुराक के अज्जा मुख्तलिफ उज़ा तक पहुंचते हैं। खून के धारों के जरिए, अक्सर औकात जिगर के दहाने के जरिए और पस्तानी गुदूद तक भी पहुंचते हैं, जो कि दूध की पैदावार का बाइस बनते हैं। और यही अमल वाज़े करता है दूध की पैदावार को। और कुरान ये मालूमात देता है जदीद साइंसी इख्तिसार के साथ। सूरतुल नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में है, दर हकीकत मोशियों में तुम्हारे लिए सबक है, हम तुम्हें पीने के लिए देते हैं जो इनके जिस्मों में है, जो ऐसे मरकज से आता है जो कि फुजले और खून के दरमियान से आता है, दूध जो पाकीज़ा है तुम्हारे पीने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मालूमात हमें अब हासिल हुई है ये हाल ही में साइंस के 50 साल पहले, 100 साल पहले कुरान इन्हीं मालूमात का जिक्र करता है 1400 साल पहले और पैगाम को दोहराता है सूरह मोमिनून में सूरह 23 आयत 21। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने एक नुक्ता उठाया कि जानवर गिरोहों की सूरत में रहते हैं। कुरान कहता है सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 38 में, हमने हर उस जानवर को पैदा किया जो जमीन में रहता है और हर उस परिंदे को जो हवा में उड़ता है कि वो गिरोह में रहते हैं तुम्हारी तरह। और डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, जो कि आपको पता है, मकड़ी मिलाप के बाद और फिर वो अपने नर को मार देती हैं और शेर ऐसे करते हैं और हाथी ऐसे करते हैं। उन्होंने बात की तर्ज अमल के मुतालिक। कुरान कतन तर्ज अमल की बात नहीं कर रहा। अगर डॉक्टर विलियम कैम्बल नहीं समझ सकते कुरान को, इसका मतलब नहीं कि कुरान गलत है। कुरान कहता है वो हमेशा गिरोहों में रहते हैं। बात की गई है कि जानवर और परिंदे गिरोहों की सूरत में रहते हैं, यानी मुआशरों में, हम इंसानों की तरह। ये उनके रवैयों की बात तो नहीं कर रहा। और आज साइंस बताती है कि तमाम जानवर, परिंदे और दुनिया में जिंदा मखलूकात वो गिरोहों की सूरत में रहते हैं, इंसानों की तरह, यानी कि इकट्ठे रहते हैं। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं इल्म जिनैन के हर नुक्ते पर बात करूं। मैंने तज़किरा किया है तमाम उनके 8-9 मौज़ूआत का। इल्म जिनैन के मुतालिक तफसील से बात करूंगा। नुक्ता उन्होंने उठाया इल्म जिनैन में, इसके अलावा जिसकी मैं वजाहत कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि इर्तिका के मराहिल बुकरात ने लिखे थे और गेलन ने, और उन्होंने कई एक स्लाइड्स दिखाई। काबिल गौर बात यह है, सिर्फ इस बिना पर कि कोई कहता है ऐसी बात जो कुरान से मिलती हो, इसका यह मतलब नहीं कि कुरान ने उससे कुछ नकल किया हो। मिसाल के तौर पे मैं एक बात करूं, मसलन मैं एक बात करता हूं जो कि सही है, जो कि पहले भी किसी ने कही है, इसका यह मतलब नहीं कि मैंने नकल की। यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मुखालिफाना तर्ज अमल अपनाते हुए कुरान से हाँ उसने नकाली की है। लेकिन आइए तज्जिया करें कि कुरान ने बुकरात की वो बातें बिल्कुल नहीं ली जो गलत थी। अगर उसने नकाली की होती तो वो हर बात की करता। ये मंतकी है, मावरा इसके कि वो साइंसदान हो। चले ठीक है, ये सही है और ये गलत है, मैं इसकी नकल नहीं उतारूंगा। ये सही है, मैं इसकी नकल करूंगा। तमाम बयान करदा मराहिल बुकरात और गेलन के मुताबिकत नहीं रखते कुरान से। बुकरात और गेलन तो बिल्कुल ही बात नहीं करते जोंकनुमा चीज की। वो मुदका के बारे में कुछ नहीं कहते। उन्होंने क्या बात की? बुकरात और गेलन ने तो उस दौर में ये कहा कि हत्ता के औरत भी मादा मनविया रखती है। कौन कहता है ये? हत्ता के बाइबल भी ये कहती है। अगर आप बाइबल में पढ़ें, ये लिखा है अहबार बाब नंबर 12 में आयत नंबर 1 था 2 कि औरत बीज देती है। दरअसल बाइबल ने नकल की है बुकरात से। और बाइबल कहती है अयूब की किताब में, बाइबल कहती है अयूब की किताब में बाब नंबर 10 आयत नंबर 9 और 10 कि हमने इंसान को बनाया मट्टी से, उबले हुए दूध और नीम जामुन पनीर जैसा। उबला हुआ दूध और नीम जामुन पनीर सही मानों में हूबहू चरबा है बुकरात की तालीमात का। ऐसी चरबासाजी क्यों है? क्योंकि यकीनन ये खुदा का अंदाज़े कलाम नहीं है, ये हिस्सा गैर साइंसी है। ये तो कहा था बुकरात और गेलन ने और यूनानियों ने कि इंसान की तख्लीक हुई नीम जामुन पनीर की तरह, और बाइबल की नकाली तो हूबहू है। लेकिन कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप तज़िया करें और किताबें पढ़ें इल्म जिनैन के मुतालिक, हत्ता कि क्या आपको पता है कि डॉक्टर कीथ मोर ने भी कहा है कि बुकरात और दीगर लोग गेलन वगैरह उन्होंने बहुत कुछ दिया इल्म जिनैन को बुनियादी तौर पर। इसी तरह रस्तू ने भी। कई नजरियात दुरुस्त थे, कई नजरियात गलत थे। और मजीद ये कहते हैं कि कारून वस्ती में या अरबों के उस दौर में कुरान बहुत सी इजाफी मालूमात देता है। अगर ये हूबहू नकल किया गया था तो क्यों डॉक्टर कीथ मोर ने अपनी किताब में इसकी तौसीफ की कुरान को? हत्ता कि उन्होंने तौसीफ की है अरस्तु की, बुकरात की भी, लेकिन यहाँ लिखा है बहुत से गलत थे। ऐसी वो कोई बात नहीं करते कुरान के मुतालिक। यही सबूत काफी है कि कुरान में नकाली नहीं की गई यूनानी अहद की।
چاند کی روشنی کے حوالے سے چاند کی روشنی کی نقالی کی گئی یونانیوں سے. کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ دنیا گول ہے؟ یہ نظریہ یونانیوں سے نقل کیا گیا ہے. میں جانتا ہوں کہ فیثاغورث یونانی تھا جو 6 صدی قبل مسیح میں تھا. وہ مانتا تھا کہ زمین گردش کرتی ہے. وہ مانتا تھا کہ سورج کی روشنی منعکس کرتا تھی. اگر پیغمبر محمد نے نعوذ باللہ نقل کی ہے، انہوں نے یہ نقل کیوں نہ کیا؟ ان کا خیال تھا کہ سورج ساکن ہے. وہ مانتے تھے کہ سورج مرکز ہے کائنات کا. تو پھر کیوں پیغمبر محمد نے نقالی کی، درست باتوں کی اور مٹا دیا جو ٹھیک نہیں تھا؟ یہی ثبوت کافی ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل نہیں اتاری. انہوں نے ایک لمبی فہرست دی، یعنی کہ یونان سے سیریا، سیریا سے عرب، اور لمبی تحقیق ہے. ایک بیان قرآن کا کافی ہے مسترد کرنے کے لیے. قرآن کہتا ہے سورۃ العنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 48 کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی کتاب کو نہیں پڑھا اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی بھی کچھ لکھا. اگر ایسا ہوتا تو اس وقت اس دور کے لوگ یقیناً ان پر شک کرتے. تو پیغمبر تھے امی، آپ ناخواندہ تھے. تاریخ کی یہی ایک حقیقی جہد یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے چربہ سازی نہیں کی. کافی ہے. سوچئے، حتیٰ کہ ایک سائنسدان جو بہت پڑھا لکھا ہے ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنی آفاقی رہنمائی میں پیغمبر کو بنایا امی. ان سب کے لیے جو باتیں بناتے ہیں، جو اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، وہ اپنی زبانیں نہ کھول سکے کیونکہ پیغمبر امی تھے. کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جو میں جاری رکھ سکتا ہوں بائبل سے متعلق. میں نے قرآن کے خلاف ان کے تمام اعتراضات کا احاطہ کیا ہے. الحمدللہ کوئی ایک بھی نقطہ نہیں جو ثابت کرے کہ قرآن سائنس کے خلاف ہے. انہوں نے میرے 22 اعتراضات کا تذکرہ تک نہیں کیا، دھوکہ ذکر کیا، ثابت نہیں ہوا. سو وہ 22 اعتراضات ابھی بھی ثابت کرتے ہیں کہ بائبل سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. اعتراض نمبر 23 حیوانیات کی شعبے میں، شعبہ حیوانیات کے متعلق یہ لکھا گیا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 11 آیت نمبر 6 کہ خرگوش جگالی کرنے والا جانور ہے. ہم جانتے ہیں کہ خرگوش جگالی نہیں کرتا. پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے خرگوش کی حرکات کے باعث. اب ہم جانتے ہیں کہ خرگوش جگالی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا معدہ ایسی سخت نوعیت کا ہوتا ہے. یہ لکھا ہے انسال کی کتاب میں باب نمبر 6 آیت نمبر 7 کہ چونٹی کا کوئی حکمران نہیں ہوتا، نہ دیکھ بھال والا، نہ سردار. آج ہم جانتے ہیں کہ چونٹیاں مہذب حشرات الارض ہیں. ان کا نظام بہت اعلیٰ ہے. ان کا ایک سردار ہوتا ہے، ان کا نگران ہوتا ہے، کارندے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ملکہ بھی ہوتی ہے، بادشاہ بھی ہوتا ہے. اور اس طرح بائبل غیر سائنسی ہے. اس کے علاوہ ذکر ہے بائبل میں پیدائش کی کتاب باب 3 آیت 14 میں اور یسایہ باب 65 آیت 25 میں کہ سانپ مٹی کھاتے ہیں. حیوانیات کی کوئی کتاب نہیں کہتی کہ سانپ مٹی کھاتے ہیں. یہ لکھا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 11 آیت نمبر 20 میں تمام مکروہ چیزوں میں 4 پنجوں والے پرندے شامل ہیں. یہ سب مکروہ جانور ہیں. اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ الو کے لیے ترجمہ غلط ہے عبرانی زبان کے لفظ اف کا، اور کنگ جیمز میں یہ کوئی کیڑا یا پروں والی مخلوق ہونی چاہیے. نئی بین الاقوامی اشاعت میں اسے پروں والی مخلوق کہا گیا ہے، لیکن یہ کہتی ہے تمام تر کیڑے جن کے 4 پاؤں ہیں وہ آپ کے لیے مکروہ ہیں اور قابل نفرت ہے. میں ڈاکٹر ولیم کیمبل سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون کون سے کیڑے ہیں جن کے 4 پاؤں ہیں؟ وہ طالب علم بھی جانتا ہے جس نے صرف ابتدائی تعلیم حاصل کی ہو کہ کیڑوں کے تو 6 پاؤں ہوتے ہیں. ایسا کوئی پرندہ نہیں ہے دنیا میں، پروں والا کوئی جاندار نہیں ہے دنیا میں، ایسا کوئی کیڑا نہیں ہے دنیا میں جس کے 4 پاؤں ہوں. مزید برآں یہاں پر کچھ افسانوی جانور ہے اور تخیلاتی جانور جن کا ذکر ہے بائبل میں جیسے سچ میں ہوں. مثلا ایک سینگ والا گھوڑا. یہ لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں باب نمبر 34 آیت نمبر 7 ذکر ہے ایک سینگ والے گھوڑے کا جیسے یہ سچ میں ہو. اگر آپ ڈکشنری دیکھیں یہ کہتی ہے ایسا جانور جس میں گھوڑے کا ہے اور ایک سینگ ہے جو کہ صرف افسانوں میں ملتا ہے. میرا وقت ختم ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے کسی عیسائی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہو. میں قطعاً ایسا نہیں چاہتا تھا. یہ تو صرف ڈاکٹر ولیم کیمبل کی کتاب کا جواب تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن ہم آہنگ ہے جدید سائنس کے ساتھ، اور بائبل کا وہ حصہ جسے ہم سمجھتے کہ شاید یہ خدا کا کلام ہو، سارا خدا کا کلام نہیں ہے اور سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. اور میں اپنی بات کو ختم کروں گا ان الفاظ کے ساتھ. سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 جو کہتی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا. جب سچ کو جھوٹ پر دے مارا جاتا ہے تو جھوٹ تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ اپنی فطرت کے لحاظ سے مٹ جانے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو. اس نے جو قرآن کے اوپر 20 جھوٹے الزام لگا ہوئے تھے اس نے اس کے سوالوں کو صحیح کیا. اس نے اس کی کتابوں کی غلطیاں نکالی. اس نے اس میں سے 2 ہی جواب دیے اور کسی کا ہی جواب نہیں دیا. جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا.
حق آ گیا باطل چلا گیا. بے شک باطل کو جانا ہی تھا. یہ ہمارا ڈاکٹر ذاکر نائک ہیرو. دنیا نے اپنے اپنے ہیرو بنائے ہوئے ہیں. یہ ہمارا اصلی ہیرو ہے. ملیں گے اگلی ویڈیو میں سوال اور جوابوں میں. السلام علیکم.